الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ رسول اکرم خاتم النبیین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ہجرت کے تیسرے سال اس سال بھی بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے، اور اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق اور باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اور اسی لیے یہ لڑائی جو ہے غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکے کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے بھائی باپ بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، تو لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کے مشترکہ تجارت میں امثال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست اور نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندروں کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا یہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ اب ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمر جحمی اور مصافع یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرا آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ، خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور اسی بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلے میں آزاد کر دیا جائے گا۔
الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ کی تمام گھاس چر گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشانہ نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر جو ہے وہ میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں سے محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کم سن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں دہ ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینے سے آپ باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا رئیس یعنی سردار عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ اب یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، وہ بھی جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان جنگ میں نکل پڑے، تو لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کہ 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ کرام رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 جو ہے وہ
لشکر تھا، جن میں 700 جو ہے وہ زرہ پوش جوان اور 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں ان میں شامل تھیں۔ مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینے کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینے سے آپ روانہ ہوئے، رات کو بنو نجار میں رہے اور 15 شوال ہفتے کے دن نماز فجر کے وقت آپ نے احد میں پہنچے۔